ہم بات کرتے ہیں ڈیفنس لاہور میں موجود ایک خاتون خانسا نے اپنے گھر میں کچھ مختلف قسم کے جانور اور پرندے رکھے ہوئے ہیں، ان پر ایف آئی آر کیوں ہو گئی؟ اچھا، یہ ایک بڑا عجیب سا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون ہے جس نے اپنے گھر میں مختلف جانور ان کو پیٹس کے طور پہ رکھا ہوا ہے یا ان کو سیل کرتی ہے، جو بھی جی سر۔ ایف آئی آر درج ہوئی اس کے حوالے سے جو ہمیں کہانی پتہ چلی ہے بذریعہ پولیس کے، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے خانسا حسین، جو کہ ڈی ایچ اے کے گھر میں پوش ایریا ہے، وہاں پہ وہ رہائش جی پذیر ہے، اور ان کی جانب سے کوئی جانوروں پر تشدد کی ویڈیوز وائرل کی جاتی تھیں ان کی جانب سے، اس اور یہ خاتون کب کی سے جانب، چل رہا تھا؟ اور یہ آئی ڈونٹ نو کب سے چل رہا تھا کچھ عرصے بتائیے؟ سے چل رہا تھا۔ ابھی جو ابتدائی معلومات ہیں میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، جس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی۔ تو وہ لوگوں سے یہ سننے میں آیا کہ لوگوں سے وہ جب ویڈیوز پہ تشدد کرتی تھی اور ان کو یہ کہتی تھی کہ یہ میرے سے خرید لو ورنہ میں اس کو مار دوں گی، تو اس کے اوپر سے تشدد بھی کیا، کچھ جانوروں کی ویڈیوز اپلوڈ کی، جس کی اطلاع کسی نے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، کافی انہوں نے پولیس میں کی، تو پولیس پھر حرکت میں آئی۔ جو اے ایس پی ڈیفنس ہے شہر بانو صاحبہ، اے ایس پی شہر بانو، یہ ویسے بھی جو جانوروں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے پولیس میں ان کا ایک جو شعبہ ہے اس کے انچارج ہیں، اور یہ وہ پولیس لیڈی پولیس آفیسر ہے۔ بہت سارے اس نے شہر بانو صاحبہ نے ایک چیزیں ان کے کریڈٹ میں آتی، جیسے کہ ایک خاتون کی اشرا میں واقعہ ایک کیس تھا، اس میں جان بچائی جو کہ بڑا مشکل تھا، جی اس پہ بالکل لوگوں نے ٹھیک۔ بڑا اس کو سراہا اور تو یعنی کہ انٹرنیشنلی سراہا۔ تو یہ ان کے علم میں جب آیا تو انہوں نے پھر اس کا نوٹس لیا، تو جب جا کے ریڈ کی وہاں پہ، تو وہاں پہ گھر کی ایک صورتحال بڑی عجیب سی تھی، بدبو تھی، گندگی تھی، لیکن وہاں پہ ان کو بلیاں بند کی ہوئی تھیں، خرگوش موجود تھا، مرغیاں تھیں، کبوتر تھے، کوئی بطخیں تھیں، اور میرا خیال کوئی کہتے ہیں کہ شاہین عقاب جو ہوتا شاہین بھی ہے، تھا؟ ہاں وہ بھی تھا، اور یہ سارے انہوں نے پیٹس کے طور پہ رکھے ہوئے تھے۔ اور جو ویڈیوز جو ہمارے تک پہنچی پولیس ذرائع سے ہی، اور وہ ویڈیوز میں وہ نظر آ سکتا ہے، وہ سارے پرندے شرندے اور جو کیا کہتے ہیں ناظرین کے ساتھ ہم وہ جانور، ویڈیو کلپ شیئر کریں گے۔ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے۔ تو اس کو کور کیا وہ نعمان شیخ صاحب جو ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ انسیڈنٹ، وہ ایکسپریس کے کرائم رپورٹر ہے، تو ان کا بھی یہ بتانا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خاتون کی شاید ذہنی حالت تھوڑی سی کوئی مناسب نہیں تھی، اس وجہ سے یہ حرکتیں کرتی۔ جب لیکن سر شہر بانو نے جب یہ دیکھا جا کے، تو انہوں نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے وہ جانوروں کو وائلڈ لائف کے حوالے کیا، متعلقہ اداروں کے حوالے کیا، اور خاتون کو بھی کسی کیا کہتے ہیں مینٹلی اس میں جو نگہداشت کے کس شعبے کے حوالے کیا، ان کو وہ اکیلی رہتی تھی خاتون، یہ خاتون بتائیے؟ اکیلی رہتی تھی، ہمیں یہی پتہ چلا ہے خاتون اکیلی رہتی تھی، اور ان کے گھر کے مختلف حصوں میں انہوں نے، ایون کے باتھ روم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اب جب ویڈیو آپ دکھائیں گے تو باتھ روم میں بھی انہوں نے پرندے جانور رکھے ہوئے۔ جی سر میرا سوال ہے، اگر وہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی تو یہ کب سے چلتا جا رہا ہے، اور اس پر اب جا کے نوٹس کیوں ہوا اور نوٹس لیا گیا؟ اچھا، جو گھر کی جو صورتحال ہے، جو مجھے نعمان شیخ صاحب نے بتایا اور جو ویڈیوز میں دیکھنے میں آتے، وہ تو لگتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس نے اس طرح پیٹس کو پال رہی تھی، اور یہ ہمارے یہاں پہ ڈی ایچ اے میں اور مختلف پوش ایریا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا بزنس کرتے ہیں، پرندوں کا، جانوروں کا، انلیگلی کرتے ہیں، غیر قانونی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ اس کے ایڈ بھی آتے ہیں، اشتہارات بھی آتے ہیں، کتے، بلیاں، جانور جو پرندے سیل کرنے کے باقاعدہ اس کے اوپر اشتہار آتے ہیں، اور لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور پیٹس کو پالتے بھی، بریڈنگ بھی کرتے ہیں، رائٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ آسٹریلین لو برڈز یہ بھی آ جاتے ہیں، اور یہ بطخیں وغیرہ، یہ بھی جو فینسی جانور وہ بھی آتے ہیں، لیکن اس میں جو میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے، وہ اس میں جو عام جو بلیاں نہیں ہمارے دائیں بائیں پھرتی، یعنی کہ پرچین کیٹ وغیرہ، جی اس ٹائپ کی بلیاں تھیں، لیکن الزام خاتون پہ یہ ان پہ تشدد کرتی تھی۔ لیکن سر جو ویڈیو کلپس ہیں اور آپ نے مجھے دکھائی بھی ہیں، ان پرندوں کو دیکھ کر یا وہ جو بھی مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے جانور ہیں جیسے ریبٹ ہو گیا، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان پہ تشدد ہوا تھا، یا ان کو پانی اور کھانا پراپر مل رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، یہ ایک آپ کا ایک ویلڈ کوسچن ہے،
اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہیلدی جانور، کوئی حالت میں پرندہ، موجود ہے ہمارے گھر میں، جانور، میرے گھر میں بھی پیٹس ہیں، میرے ہاں گھر میں جی، بھی پراپر اسپیس ملی ہوئی انہیں، بالکل اور ان کو پراپر اسپیس اپنا دی ہوئی اسپیس ہے. انجوائے کر رہے ہیں. مطلب ایک راکسی ہے، ایک بڑا چھوٹا سا پپ ہے جرمن شیفرڈ کا، کوئی 50 ڈیز کا ہے. آپ کے پاس ہے؟ ہاں بالکل ہے. وہ میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھا تو اس کے اوپر اس کو گفٹ کیا، اس نے کہا تھا کہ میں رکھوں گا. تو اس کے لیے تو باقاعدہ ہمیں وہاں پہ اس کے لیے ایک پنکھا لگانا پڑتا ہے. ظاہر سی اس بات کے ہے، آپ لیے کو وہ پورا ماحول پرووائڈ 3 کرنا سے ہوتا ہے ان 4 کو. ٹائم اس کو باقاعدہ اس کو ایک فیڈ دی جاتی ہے جو بازار سے بڑی قیمتی فیڈ لا کے اس کو دی جا رہی. اور کوئی بھی پیٹ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ آپ ویسے رکھ، ایون کہ جو مچھلیاں ہیں ان کی بھی ایک خوراک ہوتی ہے. ان کو 3-4 دن نہ دے تو مچھلیوں کو بھی برا ہاں حال ہو جی، جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ خاتون خوراک نہیں دیتی ہوگی، وہ یہ سارا کچھ دیتی ہوگی. لیکن یہ جو الزام ہے کہ اس خاتون کے اوپر کہ وہ پیٹس کے اوپر تشدد کر کے ان کی ویڈیو بناتی تھی، اس کو ریسکیو اس لیے کیا گیا، ریسکیو کر کے متعلقہ اداروں میں اس لیے دیا گیا کہ تاکہ ان جانوروں کو پر تشدد آزاد نہ، کیا جا سکے. جاندار چیز جاندار ہے، چاہے وہ رائٹ، انسان آپ ہے یا جانور جانور کو بلا باؤنڈ نہیں وجہ کر سکتے، ہاں اب تشدد نہیں کر سکتے پرندوں کو ان اسپیشلی، ہاں بالکل. اس قسم کے پرندے جو کہ اور اونچائی پر خاتون کو اڑتے ہیں. مینٹل اسائلم میں ان کو منتقل کر دیا گیا تاکہ ٹھیک، دیکھیں وہاں پہ ان کے چیک اپ وغیرہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو بھی دفعات جو لگی ہیں ان کے اوپر جو وائلڈ لائف کی طرح کی دفعات جو لگی ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو پنجاب وائلڈ لائف 1974 سیکشن جو ہے 10A 12 and 15 اس کے تحت FIR کا ان کے خلاف وائلڈ کاٹی گئی. سیکشن 10A 12 and 15. ہاں جو ان کا جو بھی وائلڈ لائف کا جو سیکشن ٹھیک ہے، لیکن سر کویسچن یہ ہے کہ نیکسٹ اپڈیٹس جو ہے وہ مزید ہم دیں گے ناظرین کو. بالکل اس کے اوپر دیکھیں گے اس کے بعد کیا آتا ہے. کوئی خاتون کی اگر اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس حوالے سے یا FIR کے بعد مزید جو اپڈیٹس آتی ہے مینجمنٹ پولیس محکمے کی جانب سے یا ادروائز کوئی ریلیٹیو یا کوئی خاتون کا جو جاننے والا ہے عزیز رشتہ دار، اگر وہ فرنٹ پر آ کے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے اور کس حد تک کیا حقیقت ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے بتایا یہ تو سوشل میڈیا کی فیڈ بیک کے بعد جو ایک پولیس ریڈ ان کے گھر پر پڑی اور اس کے بعد جو انہوں نے FIR درج کروائی ہے، ابھی تو آئی تھنک اٹس لانگ وے ٹو گو. اور اس کے بعد بالکل اس میں جو شہر بانو صاحبہ وہ میں نے دیکھا ہے، ان کے کام کا طریقہ کار دیکھا ہے، وہ ایک بہت جلدی چیزوں کو سمجھ جاتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ان کی جو ورکنگ دیکھی تھی وہیں پہ بیٹھ کے آبزرو کرنے کے لیے، ایک عام سائل بن کے سائڈ پر بیٹھ گئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں بیٹھا ہوں. تو میں نے ایک دو کیس ایسے دیکھے تھے جس میں بڑے سینئر منجے ہوئے پولیس اہلکار جو ہے نا، اس کا آفیسر اس کا فیصلہ کرنے میں دیر لگاتے تھے. اس لڑکی نے ان کو سن کے اور یوں چٹکیوں میں فیصلہ کیا. نہیں، اچھی بات ہے نا، شی از اے کمپیٹنٹ آفیسر اور آئی تھنک ڈیسیژن میکنگ پاور آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. رائٹ ٹو دی پوائنٹ، اس پہ دیر نہیں کرنی چاہیے. حقیقت ہوگی تبھی تو انہوں نے اتنا ایکشن لیا. ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے نا وہ ریئلی میٹرز اے لاٹ. موونگ آن سر، جب بات کرتے ہیں پولیس مقابلوں کی ہم روز بات کرتے ہیں، بلکہ میں آپ سے پوچھتی رہتی ہوں. ڈپارٹمنٹ کا نام بول رہے ہو؟ CCD. اچھا، اس کی طرف میں آ رہی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پولیس مقابلے جس طرح تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لگتا ہے بند ہو گئے ہیں، اور CCD پر جو دوسروں پر پرچہ کرواتی ہیں، FIR ملزمان کو پکڑتی ہے، ان پر کس نے FIR کرواتی؟